اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بنو امیہ خاندان کے بارے میں بات کی تھی۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم بنو امیہ سلطنت کے پہلے 3 خلیفہ اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اقتدار میں ہونے والی اہم فتوحات کا ذکر کریں گے۔ معاویہ ابن سفیان اموی سلطنت کے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے والد ابو سفیان ابن حرب مکہ کے ایک ممتاز تاجر تھے جو شام میں اکثر تجارتی قافلوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے خاندان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ انصار سے اپنی قیادت کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے بعد مدینہ کے باشندے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سابقہ مکین مخالفین سے محفوظ پناہ گاہ فراہم کی تھیں، اور متعدد عرب قبائل کے بڑے پیمانے پر انحراف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش تک خلافت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے، خاص طور پر اس کے 2 مضبوط قبائل بنو مخزوم اور بنو عبد الشمس۔ اور ان قریشیوں میں سے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے ارتداد کی جنگوں کے دوران باغی عرب قبائل کو دبانے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید تھے، جنہیں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے بازنطینیوں کے خلاف شام پر مسلم فتح کے 4 ان کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر روانہ کیا تھا، اور خلیفہ الوقت نے حضرت امیر معاویہ کو یزید کے اگلے دستوں کا کمانڈر مقرر کر دیا، اور ان تقرریوں کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق نے ابو سفیان کے اہل خانہ کو فتح شام کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرموک کی لڑائی کے بعد 636 میں شام میں ابو عبیدہ ابن الجرہ کو مسلم فوج کا جنرل کمانڈر مقرر کر دیا، جس سے شام کی باقی فتح کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ ان عرب فوجیوں میں شامل تھے جو 637 میں خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور یزید کو ابو عبیدہ ابن الجرہ نے ساحلی شہر سائڈون، بیروت اور بائبلس فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 639 میں امواس کے طاعون میں ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے شام کی کمان تقسیم کر دی، یزید کو دمشق، اردن اور فلسطین کے فوجی اضلاع کا گورنر مقرر کر دیا، اور حمص اور اپر میسوپوٹیمیا کا گورنر ایاد ابن غنم کو مقرر کر دیا گیا۔ اور جب اسی سال کے آخر میں یزید طاعون سے دوچار ہو گئے تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو دمشق کا فوجی اور مالی گورنر اور ممکنہ طور پر اردن کا بھی گورنر مقرر کر دیا۔ اور پھر 640 یا 641 میں حضرت امیر معاویہ نے بازنطینی فلسطین کے ضلعی دارالحکومت کیسریہ پر قبضہ کر لیا، اور پھر اسکلون پر قبضہ کر کے فلسطین پر مسلمان فتح کو مکمل کیا۔ 644 میں حضرت امیر معاویہ نے بازنطینی اناطولیہ میں اموریم کے خلاف قیادت کی۔ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحاق کے بعد حضرت معاویہ کی گورنری میں توسیع کر کے فلسطین کو بھی شامل کر لیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 660 ہجری میں خلیفہ بنے، اور یہاں سے بنو امیہ کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، 610 میں نبی بنے، اور 632 میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد 632 سے لے کر 660 تک اردو کے لحاظ سے یہ 30 سال بنتے ہیں، اور یہ دور خلافت راشدہ کا تھا، اور پھر اب یہاں سے خلافت مملوکیت میں بدل گئی بنو امیہ کے ہاتھوں، اور ان کے بانی تھے حضرت امیر معاویہ، اور ان کا دور تقریباً 20 برس کا تھا۔ خلفۂ راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر سامنے آئے، اور آپ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو روایتی ذرائع کے مطابق سرکاری محکموں اور پوسٹل روٹ کا سہرا جاتا ہے۔ خلیفہ کے خزانے کا زیادہ تر انحصار شام کی ٹیکس محصولات سے ہونے والی آمدنی سے تھا، جو امیر معاویہ نے عراق اور عرب میں سرکاری زمینوں کے طور پر لی ہوئی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا تیار کیا جو اس وقت انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اور مسلمانوں کا پہلا حملہ قسطنطنیہ پر بھی حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں ہوا تھا، لیکن اس حملے میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں بازنطینی شمالی افریقہ کے خلاف مہمات کی تجدید کی گئی۔ 640 کی دہائی میں عرب وقفے چھاپوں کے علاوہ سیرینیکا سے آگے نہیں بڑھے تھے، اور پھر 667 میں زویلا نخلستان پر قبضہ کرتے ہوئے فیضان خطے میں مسلم اثر و رسوخ کو دوبارہ تقویت دی۔
670 میں امیر معاویہ نے عقبہ کو مصر کے مغرب میں عربوں کے زیر کنٹرول شمالی افریقہ کی سرزمین پر نائب گورنر مقرر کیا، اور پھر عقبہ نے سرینیکا کے مغرب میں واقع علاقوں کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا، اور اس مہم کے دوران اس نے گدھا میز، گفسا اور جرید کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ کے اپنے بحری بیڑے کے قیام سے انہیں بازنطینیوں کے خلاف مسلم کوششوں میں پیش رفت ہوئی۔ ان کی بحریہ نے بازنطینی بحریہ کو للکارا اور اپنی مرضی سے بازنطینی جزیروں اور ساحلوں پر چھاپے مارے۔ 655 میں مارکا ذات السواری، جسے انگلش میں بیٹل آف ماسک کہتے ہیں، اس لڑائی میں نوجوان مسلم بحریہ کے ذریعے شاہی بیڑے کی حیرت انگیز شکست ایک اہم موڑ تھا، اور اس فتح سے مسلمانوں کی بحر روم میں پیش رفت ہوئی، جس کی وجہ سے شمالی افریقہ اور اسپین تک ریاست کی توسیع ہونے کا ذریعہ بنا۔ حضرت امیر معاویہ نے دمشق کو بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا اور بازنطینیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک عدالت تیار کی۔ انہوں نے سلطنت کے محاذوں کو وسعت دیتے ہوئے ایک موقع پر قسطنطنیہ کے بیشتر دروازوں تک رسائی حاصل کر لی، اگرچہ بازنطینیوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اناطولیہ میں کسی بھی علاقے پر قبضہ کرنے سے قاصر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا ذاتی لائبریری کا مجموعہ تھا، بیت الحکمہ، جسے ان کے جانشینوں نے اموی دور میں مزید بڑھایا تھا۔ مسجد کے باہر اس پہلی بڑی لائبریری میں علم نجوم، طب، کیمیا اور مذہب کے علاوہ متعدد علمی فنون اور اطلاق شدہ علوم شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے اقتدار کے دوران انہوں نے اس مشورے کو عملی جامہ پہنایا جو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا: جب تم حکمرانی کرو تو اسے اچھی طرح سے کرو۔ وہ انصاف کے بارے میں محتاط رہتے تھے اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ فراخ دل اور انصاف پسند تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی عزت کی جن کے پاس ہنر اور قابلیت تھی، اور ان لوگوں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ذات پات سے بالاتر ہو کر ان کی مدد کی۔ حضرت امیر معاویہ نے شریعت کے فیصلوں کو عزم، شفقت اور تندہی سے ہر ایک پر پابند کیا۔ انہوں نے لوگوں کی نماز میں ان کی رہنمائی کی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی جنگوں میں بھی رہنمائی فرمائی۔ مختصر یہ کہ وہ ایک متوازن اور ماڈل کے طور پر حکمران ثابت ہوئے۔ عبداللہ ابن عبد الشمس نے بیان کیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے زیادہ حکومت کرنے کے لیے موزوں آدمی نہیں دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ کا 60 ہجری یا 680 عیسوی میں بیماری کے سبب انتقال ہو گیا۔ اپنے آخری وصیت نامے میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے اہل خانہ سے یہ کہا تھا: خدا سے ڈرو، قادر مطلق اور عظیم خدا کے لیے اس کی حمد کرو۔ جو اس سے ڈرتا ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور خدا کا خوف نہ رکھنے والے کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید جو کہ ان کا بیٹا تھا وہ بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ بنا، اور اس کا دور اقتدار تقریباً 3 برس کا تھا، اور اس کا دور اقتدار مسلم امہ کا بدترین دور تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کی نامزدگی کی مخالفت حجاز کے متعدد ممتاز مسلمانوں نے کی، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابن زبیر، یہ سب عظیم لوگ شامل تھے، اور انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا رونما ہوا تھا۔ یزید خون کے رشتے کی بنا پر وارث نامزد کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد خلافت میں یہ روایت بن گئی۔ یزید ایک بدبخت اور ظالم حکمران تھا جو اپنی خلافت کے دوران 3 بڑے جرائم کا ذمہ دار تھا۔ پہلا، حضرت حسین ابن علی اور ان کے پیروکاروں کو شہید کر دیا گیا، جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ الحرہ کی لڑائی، جس میں ابن عقبہ کی فوجوں نے مدینے پر حملہ کر دیا، اور 3 دن تک یزید نے اپنے فوجیوں کے لیے مدینہ میں ہر چیز حلال قرار دے دی۔ اس واقعے کے نتیجے میں اکثر صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا اور لوگوں سے بدسلوکی کی گئی، اور تو اور مسجد نبوی میں اذان نماز روک دی گئی، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے جو 3 دن تک وہیں بندے رہے۔ اور تیسرا، مکہ کے محاصرے کے دوران نعوذ باللہ کعبہ کو جلانا، جس کا الزام یزید کے کمانڈر حسین ابن نمیر پر لگایا گیا تھا۔ بلا شبہ یزید کو مسلم معاشرے کی رہنمائی کرنے کے لیے ناجائز اور نااہل سمجھا جاتا ہے، اور مورخ لکھتے ہیں کہ اس مکہ کے واقعے کے دوران ہی یزید بدبخت مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 39 برس تھی، اور اس کے مرنے کے بعد اموی سلطنت کے تیسرے خلیفہ معاویہ بنے، جو یزید کا بیٹا تھا، جسے معاویہ 2 یا معاویہ ثانی کہتے ہیں۔ اور اس وقت معاویہ کی عمر تقریباً 19 سے 20 برس تھی، اور بنو امیہ کی 3 براعظموں پر پھیلی خلافت کا حاکم تھا
معاویہ ثانی، جو ابھی صرف 19-20 برس کا تھا، لیکن اس نے صرف 40 دن حکمرانی کی اور 41ویں دن اس نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ خطاب کر کے بنو امیہ کی حکمرانی سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا۔ میرا باپ ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون کیا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کی حکمرانی مروان ابن حکم کو سونپ دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ابو سفیان کے خاندان سے اموی سلطنت کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے تک کے سفر کا ہم نے ایک چھوٹا سا پس منظر بیان کیا ہے، اور پھر وہ کیسے بنو امیہ کے خلیفہ بنے اور کیسے خلافت مملوکیت میں بدل گئی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ علماء کرام کی بیشتر کتب اور ویڈیوز سے رجوع کر سکتے ہیں۔